بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معزز سامعین، حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک مکمل دین ہے اور کامل دستور ہے جس کی اساس اور جس کی بنیاد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول یعنی احادیث مبارکہ ہیں. اور ہمارا دین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور وحی کے ذریعے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین ہمارا بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آج بھی ہمارا دین اور ہماری شریعت ادھوری ہے تو گویا کہ وہ اس کا ایمان مکمل نہیں، گویا کہ وہ کھلم کھلا قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ اسلام سے، ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو ایسا اعتقاد بالکل نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں جو حالات ہیں، ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری دین کے اندر بہت سے لوگوں نے نئی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، جس کو وہ دین سمجھ کر کے، جس کو وہ سنت سمجھ کر کے وہ عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے سامنے لوگ کر رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے صحابہ کی زندگی میں بھی لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی. صحابہ کے بعد جو تبع تابعین کے جو ادوار آتے ہیں، ان کے زمانے کے اندر بھی لوگوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا. کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، شام کے اندر، خراسان کے اندر بڑے بڑے فرقے جنم لیے. کوفہ کے اندر شیعیت جو جنم لیا، کوفہ کے اندر مرجیہ جو گمراہ فرقہ ہے، یہ کوفہ کے اندر جنم لیتا ہے. اسی دور میں 37 ہجری کی بات ہے، اسی دور میں یہ جنم لیتا ہے. بصرہ کے اندر قدریہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے اور جو معتزلہ ہے، سب کے عقائد الگ الگ ہے، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. موٹی موٹی جو چیزیں ہم بس بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بصرہ کے اندر قدریہ اور معتزلہ یہ جنم لیتا ہے. اس کے بعد خراسان کے اندر یہ جہمیہ جو گمراہ فرقہ ہے یہ جنم لیتا ہے. اسی طریقے سے شام کے اندر جو نواصب ہیں، جو ناصبی ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. تو یہ جو ابرز جو بڑے بڑے جو گمراہ فرقے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ دین کے اندر نئی چیز کو لانا اور اسی کے مطابق عمل کرنا. جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات سے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے احوا کی پیروی کرتے ہوئے چیزوں کو اپنانا. تو ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا. آخر جو نئی چیز دین کے اندر ایجاد ہوتی ہے، اس کو محدثین نے اور علماء نے بدعت کے نام سے موسوم کیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشیں رہیں کہ آج کے علماء
یا آج کے محدثین یا ہمارے سلف صالحین نے نشاندہی کر دی، ایسی بات نہیں ہے۔ سلف صالحین نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے نشاندہی کی، لیکن ان سے پہلے خود جس کی اساس، جس دین کی اساس اور جس دین کی بنیاد قرآن پر ہے اور سنت رسول پر ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ تعالی نے نشاندہی کر دی تھی اور اللہ کے رسول نے بھی نشاندہی کر دی تھی۔ ان کو معلوم تھا، ان کو احساس تھا کہ وقت ایسا آنے والا ہے، ہمارے بعد زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ ہمارے راستے کو چھوڑ کر کے غیر کے راستے کو اختیار کریں گے، غیر کے راستے کو اپنائیں گے۔ ان کو احساس تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو اسی زمانے میں، اسی وقت میں اور اپنی حیات میں کہہ دیا تھا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فورد۔ مشہور حدیث ہے کہ ہمارے دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز اختیار کر کے لاتا ہے تو قابل عمل نہیں ہوگا بلکہ وہ قابل رد ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ علیکم سنتی وسنتی خلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر جب ایسی بات آ جائے، گمراہ کرنے والی کوئی بات آ جائے، تمہیں کوئی گمراہ کرنے لگے، تو ایسے موقع پر تم میری سنت کو پکڑنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا، پھر میرے بعد میرے جو خلفاء ہوں گے، خلفاء جو راشدین ہوں گے، ان کی سنت کو تم پکڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کلام مجید کے اندر یہ فرما دیا تھا اور بتلا دیا تھا، کہہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اب جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ مفسرین نے احوا کا جو لفظ اس آیت کے اندر آیا ہے، مفسرین نے کہا کہ احوا سے مراد یہی ہے، بدعات ہے۔ احوا سے مراد، احوا یہ عربی کا لفظ ہے جس کی واحد ہوا آتی ہے، اور ہوا کے معنی ہوتا ہے خواہشات، منمانی چیز۔ تو جو لوگ اپنی منمانی کریں گے، ان کے سامنے دستور رہتے ہوئے، ان کے سامنے قرآن رہتے ہوئے، ان کے سامنے رسول کی حدیث، رسول کی بات، رسول کا عمل اور رسول کا قول رہتے ہوئے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے، تو دراصل یہی لوگ بدعتی کہلائیں گے اور یہی لوگ بدعت کو انجام دیں گے۔ بدعت کی یہی تعریف ہے، محدثین نے جو تعریف کی ہے کہ الزیادہ، عربی میں کہتے ہیں الزیادہ والاحداث فی الدین ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ فی الاعتقاد او العبادہ، کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے مشروع نہیں کیا ہے دین کے اندر زیادتی کرنا یا دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنا، یہی بدعت ہے۔ خواہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ اعتقاد کا معاملہ ہو، عبادات کے اندر بھی بدعت ہو سکتا، اعتقاد کے اندر، عقیدے کے اندر بھی بدعت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عقیدے کے اندر بدعت کیسے ہے یا عبادات کے اندر بدعت کیسے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ عقیدے میں مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، خالقیت کا جو صفت ہے، مالکیت کا جو صفت ہے، دعا قبول کرنے کی جو صفت ہے، اس صفت کو اللہ تعالی سے متصف نہ کر کے دنیا کے اندر جو اولیاء رہتے ہیں، جن کو لوگ اولیاء مانتے ہیں یا جن کو لوگ پیر مانتے ہیں، جن کو لوگ مرشد مانتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے اپنے علاقے میں علاقے کے اعتبار سے لوگ کسی کو کامل کل مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو کسی دوسرے کے ساتھ متصف کرنا، یہی عقیدے میں بدعت ہے، یہی اعتقاد کا بدعت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادات میں بدعت کیا ہے۔ عبادات کا باب بہت وسیع ہے۔ عبادات کی بدعت کے تعلق سے بھی علماء نے اور محدثین نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ما یکون فی اصل العبادہ، ما یکون فی اصل العبادہ، اصل عبادت کے اندر جو بدعت ہو۔ اصل عبادت مثال کے طور پہ
ہمارے لیے 5 وقت کی نماز مشروع ہے. کوئی شخص اگر 6 وقت کی نماز مشروع کر دے، اصل جو 5 وقت کی عبادت ہے 5 وقت کی نماز ہے، اور 6 وقت کوئی نماز اگر پڑھتا ہے تو یہ اصل عبادت کو بدل کر کے ایجاد کرنا، یہ اصل عبادت میں بدعت ہے. وَالزِّيَادَةُ فِي الْعِبَادَةِ الْمَشْرُوعَةِ، جو مشروع عبادت ہے اس عبادت کے اندر زیادتی کرنا. مثال کے طور پر اگر کوئی عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، کوئی اگر 5 رکعت پڑھتا ہے تو یہ نماز کے اندر بدعت ہوا. اسی طریقے سے ما یکون فی تخصیص وقت العبادت المشروعہ ما لم یخصصه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز یا عبادت کے وقت کو خاص کر لینا. نماز کا وقت خاص ہے، 5 اوقات خاص ہے، یا کوئی بھی عبادت، رمضان کے روزے کا جو وقت ہے رمضان کے مہینے کے اندر 30 روزے کو رکھنا، اگر کوئی فرض سمجھ کر کے اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں فرض سمجھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو یہ ہوا کہ جو اصل وقت ہے عبادت کا اس وقت میں اس عبادت کو خاص نہ کرنا بلکہ دوسرے وقت میں اس عبادت کو خاص کرنا، یہ عبادت کے اندر وقت کو ایجاد کرنا ہے یا وقت کو نیا لانا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے کہ ما یکون فی صفت اداء العبادت المشروعہ، کہ جو مشروع عبادت ہے ان کو ادا کرنے میں الگ طریقے سے ادا کرنا. مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مشروع نہیں ہے، یا مثال کے طور پر نماز شروع کرنے سے پہلے جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں پچھم کی طرف مغرب کی طرف رخ کر کے میں فلاں وقت میں فلاں وقت کی نماز 5 وقت کی یا 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، اس طریقے سے ادا کرنا. جو اصل ہے اس طریقے کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس طریقے سے اختیار کرنا جو مشروع نہیں ہے، تو یہ ہے عبادت کی صفت کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا. تو یہ چیز مختصر طور پہ عبادات کے اندر یہ بدعات ہیں. ان تمام چیزوں پہ امت مسلمہ کو خاص طور پہ دھیان دینا چاہیے میرے بھائیوں. اچھا، اگر بھلے ہی کوئی بھی عبادت جس کو اگر کوئی انسان اچھا سمجھ کے کرتا ہے، جس کا اصل اور جس کی اساس دین کے اندر شریعت کے اندر نہیں ہے، اس کو کتنا خوبصورت سمجھے اور یہ تصور کریں عبادت ہی تو ہے، میں کر لوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، جتنا میں زیادہ کروں گا مجھے اجرت ملے گی، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا قول وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو، تم اس راستے کو مانو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم بہت سارے راستوں کو نہ مانو. سبل جمع ہے سبیل کی، بہت سارے راستوں کو نہ مانو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مفسرین السبیل سے مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین مراد لیتے ہیں یہودیت کا راستہ ہے نا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم راستوں کو نہ اتباع کرو، یعنی کئی راستوں کی اتباع نہ کرو. جو دین ہے اس سے ہٹ کر کے جو یہودیت کا راستہ ہو سکتا ہے، جو عیسائیت کا راستہ ہو سکتا ہے، جو اخوانیت کا راستہ ہو سکتا ہے، جو غیر منہجیت کا راستہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے جو دین سے ہٹ کر کو ہو. اور مفسرین، دیگر مفسرین کہتے ہیں السبل سے مراد اس کے اندر وہ احوا ہیں، وہ بدعات بھی ہیں، وہ خرافات بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہوئے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیتے ہیں. سبل میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں. تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم کئی راستوں کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں یہ راستے تمہارے دین سے الگ کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، للہیت کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور اس کے بعد بھی اگر ہماری صحبت کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو بدعات میں ملوث ہے، جو خرافات میں ملوث ہے، اور آپ کو بہت خوبصورت بنا کر کے اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ چلو بھائی یہ جو تعزیہ جو ہوتا ہے یہ تو دین کا حصہ ہے، ہمارے اکابرین نے کیا ہے، فلاں فلاں حوالے سے وہ دے کر کے بیان کرتا ہے. جو تعزیہ داری جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ سینوں کو جو چاک کرتے ہیں بلا وجہ، جو شیعہ کا جو عقیدہ ہے، جو ماتم مناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نذرانے میں جو ماتم مناتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی بدعت ہیں جن لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے. بھلے ہی ہم پانچوں وقت کی نماز بالکل خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن میں اٹھنا بیٹھنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے جو ان بدعات میں ملوث ہے، آپ کو باور کراتا ہے اور آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. وہ عین ممکن ہے کہ آپ اس کی باتوں میں آ کر کے اس بدعت کے اندر آپ بھی لگ جائیں. تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو جو آپ کا جو خاص راستہ ہے، جو اللہ کا جو راستہ ہے، جو رسول کا جو راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کرنا ہے، دوسرے راستے کو بالکل اختیار نہیں کرنا ہے. مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں ہم خبر نہ کرتے جو سب سے زیادہ عملوں میں سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی کوششیں اور جن کا اجتہاد ان کی دنیاوی زندگی کے اندر غارت ہو گئی، ختم ہو گئی. میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو صحیح سمجھ کر کے، جو اچھا دین سمجھ کر کے، اچھا عمل سمجھ کر کے دنیا کے اندر بہت سارا عمل کر ڈالتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل دنیا کے اندر بیکار ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. وہ عمل کسی لائق نہیں رہتا اور وہ عمل آخرت کے اندر بنسبت اجر کے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے. میرے بھائیوں، تو اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ حُسْنًا، یہ دنیا کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی عمل ہو جس کو وہ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں لیکن دین کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں، جس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں، وہ سمجھتے کیا وَهُمْ يُحْسِنُونَ حُسْنًا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ حُسْنًا، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں. ان کا یہ گمان ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے. اچھا، اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوست و احباب بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے بدعتی ہیں، بہت سارے گمراہ لوگ ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم اگر اپنی صحیح دین کو ان کے سامنے بیان کریں گے تو اس کے دل کے اندر تکلیف ہو جائے گی، تو ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے. بہت سارے علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ علماء کو بھی نصیحت کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ تم خطبہ دو یا تم درس دو تو تم یہ باتیں مت کہنا، ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں جو اس چیز میں رہتے ہیں یا اس چیز کو مانتے ہیں، ان کو تکلیف ہو جائے گی. میرے بھائیو، اگر ہم صحیح دین نہیں بتلائیں گے، اگر ہم صحیح منہج اور صحیح عقیدہ اس تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر کیسے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے معاشرے سے اور سماج سے؟ ایک ہے امت دعویٰ، ایک ہے امت اجابہ. امت دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ امت دعویٰ وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پہنچا دیا. امت دعوت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سب شامل ہے امت دعویٰ میں. جہاں جہاں تک دعوت پہنچی اللہ کے رسول کی، امت دعویٰ ہے. امت اجابت کون ہے؟ لیکن امت دعویٰ بات پہنچی لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. لیکن امت اجابت کون ہے؟ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اسلام کے قانون کو مانا،
جنہوں نے اسلام کے احکام کو اور اوامر کو سمجھا اور اس کے باوجود بھی سمجھنے کے باوجود بھی صحیح طریقے پر اسلام پر عمل نہیں کیا. عمل نہیں کیا تو یہ امتی اجابت ہے. تو اگر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے دین کے اندر اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہا تو پھر اس کا عمل کیا ہوگا؟ اور اس چیز کو سمجھے گا کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو یہ چیز یہ اس کی دنیا کے اندر یہ سارا کا سارا عمل برباد اور تباہ ہو جائے گا. عبداللہ بن مسعود کا قول مشہور ہے کہ الاقتصاد فی السنہ الاقتصاد فی السنہ خیر من اجتہاد فی البدعہ، کہ سنت کے اندر بھلے تھوڑا عمل کرو، سنت کا اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرو تو یہ بہتر ہے زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ اپنی توانائی کو خرچ کرنے سے بدعت میں. اگر بدعت کے لیے کوئی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم زیادہ کوشش نہ کرو لیکن اعتدال کے ساتھ اقتصاد کے ساتھ تم سنت پہ عمل کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. مزید فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ تم اتباع کرو اللہ کے رسول کی، تم بدعت نہ کرو، بدعت اختیار نہ کرو. تمہیں ساری چیزیں دے دی گئی ہیں، تمہیں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی طرف سے سارا منہج، سارا اصول، سارا قانون، سارا دستور تمہیں دے دیا گیا ہے اور تمہارے لیے کافی ہے، تم اس کے بعد بھٹکو نہیں. میرے بھائیوں، ہم اس کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سلف صالحین کے زمانے میں کہ بدعت کیسے جنم لیا اور کیسے لوگوں کے دلوں کے اندر بدعت کیسے اختیار کیا. میرے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث ہیں مدینہ منورہ کے اندر. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب میں حج کو جانا چاہتا ہوں اور میں احرام میں کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احرام جو میقات ہے جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے تم جا کر کے احرام باندھ لو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں سے نہیں باندھنا چاہتا ہوں احرام، میں مسجد نبوی سے جہاں پر اللہ کے رسول کی قبر ہے میں وہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ تو امام مالک نہیں، بالکل بہتر نہیں. جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے وہیں سے باندھنا ہے. تو شخص کیا کہتا ہے؟ دلیل کے طور پہ کیا کہتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا، ایک وقت کی نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے، اور یہاں سے تو چند میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ پڑتا ہے تو ہم یہاں سے کیوں نہ احرام باندھ لیں، ہم کو یہاں سے زیادہ ثواب ملے گا. امام مالک کہتے ہیں کہ فَإِن کہ انا اخشى علیکم الفتنہ، کہ میں تم پر فتنے میں پڑھنے سے ڈرتا ہوں، میں تمہیں فتنے میں پڑھنے سے ڈرتا ہوں. اور اسی چیز کی تشریح جو میں نے پہلے آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو بچنا چاہیے اپنے دین کی مخالفت کرنے سے، رسول کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی فتنہ آ پڑے یا انہیں کوئی دنیا کے اندر ہی دردناک عذاب آ جائے. تو امام مالک نے فتنے کا اندیشہ کیا کہ ایسا فتنے سے مراد کیا ہو سکتا ہے. اگر امام مالک کہہ رہے ہیں ان کو کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور کہا ہے اور خود عمل کیا ہے کہ تم ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہاں مسجد نبوی سے ہم احرام باندھیں گے اور ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. امام مالک کہتے ہیں کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. فتنہ سے مراد کیا؟ وہی کہ تم نئی چیز ایجاد کرو گے، نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. اسی طریقے سے سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، امام التابعین ان کو کہا جاتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، بار بار دو رکعت پڑھ رہا ہے، سلام پھر رہا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پھر سلام پھر رہا ہے. کئیوں 12 13 15 20 رکعت پڑھ چکا. سعید بن مسیب کو تعجب ہوا، یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ تو پوچھا نماز کے بعد کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ملے گا. تم زیادہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہ میں سنت سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. سنت 2 رکعت ہے، تم 20 رکعت سنت سمجھ کے پڑھ رہے ہو. سنت اگر اللہ کے رسول نے 2 رکعت مسنون کر دیا ہے سنت کو، تو تم 20 رکعت کیوں پڑھو گے؟
تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے اثرات تھے. سعید بن مسیب کے زمانے میں، جو صحابی کے بعد جو زمانہ آتا ہے، تابعی کا زمانہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد صحابی کے زمانے میں بھی ایسا حادثہ پیش آتا ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں، وہ کسی جنازے میں شریک ہوتے جاتے ہیں، جنازے کی تاخیر ہوتی ہے، غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لَتَسْرَعُنَّ وَإِلَّا رَجَعْتُ، کہ اگر تم جلدی نہیں کرو گے جنازے کو تو میں واپس لوٹ جاؤں گا. بھلے ہی جنازے کے اندر شریک ہونا، میت کو دفنانا، 2 بہت بڑا پہاڑ کے برابر کا ثواب ہے، 2 قرات کا ثواب ہے نا جنازے کے اندر شریک ہونا. میں محروم ہو سکتا ہوں لیکن رسول کی سنت کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. رسول کی سنت کیا ہے کہ جنازے کو تم جلدی کرو، وقت پہ کرو. عین ممکن ہے کہ شام کا وقت ہو رہا ہو، غروب کا وقت ہونے والا ہو، اور ان کو اندیشہ ہو کہ لوگ اس وقت پر لائیں گے تو سنت کی مخالفت ہوگی. محدثین کہتے ہیں کان شدیدا لاتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت تھے، نبی کی سنت کو ادا کرنے میں بہت زیادہ سخت ہے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھا صحابہ کی بات، یہ تھا تابعی کی بات، امام مالک کی بات. آج ہمارے یہاں معاشرے میں بھی کم نہیں ہے. آج ہمارے آس پڑوس کے جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، ہمارے یہاں جو حالات ہیں، دن بدن نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ جو بہت زیادہ ہر جگہ، ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے نیپال کے اندر بھی یہ ایک چیز بہت زیادہ زور و شور سے جنم لے رہا ہے. جتنے پیسے زیادہ آ رہے ہیں، لوگ جب مر کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کو دفن کر دیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ میت تو چلے گئے، سب سے پہلے یہ نہیں تھا، یہ ابھی تقریباً 10-20 سالوں کے اندر یہ چیز ایجاد ہوئی ہے. جس دن میت ہوتی ہے، جس دن انتقال ہوتا ہے کسی کے گھر کے اندر، جو لوگ آتے ہیں جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے، ان لوگوں کے کھانے کا انتظام میت کے گھروں سے کیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بھٹکل کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں، لیکن اور دیگر جگہوں میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ ان کے جو رشتہ دار ہوں یا ان کے جو دوست و احباب ہوں، جنازے میں شریک ہونے کے لیے جو آتے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کہاں ہوتا ہے؟ میت کے گھر سے ہوتا ہے. حکم کیا ہے کہ 3 دن تک میت کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکنا ہے، لیکن میت کے گھر سے انتظام کیا جاتا ہے. بالکل سراسر یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے. 3 دن تو ان کو سوگ منانا ہے. حکم تو یہ ہے کہ جو ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو آس پڑوس کے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرے. جو میت ہے، میت کے گھر والوں کے لیے بھی کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ان کے پڑوس کے لوگ، یا جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے جو دوسرے خاندان کے لوگ ہیں، وہ کریں گے ان کے کھانے کا انتظام. لیکن آج ان کے گھر سے کیا جاتا ہے، اور بڑے ڈیگ میں، بڑے پیمانے پر کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے. بالکل بدعت ہے. اسی طریقے سے تیسرے دن جب میت کو دفن کرنے کے بعد تیسرا دن جب آتا ہے، تو یہ ایک رسم بن گیا ہے. یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے. رسم کیا ہے؟ قرآن خوانی کا. قرآن خوانی کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. پہلے ہوتا کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا دوست و احباب ہوں، یا لوگوں کو بلایا جاتا ہے خاص طور پہ دعوت دے کر کے. دعوت نامہ بھی بھیجا جاتا ہے کہ آج ہمارے ابو کے انتقال کا تیسرا دن ہے، آپ کو دعوت دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں دعوت ہے کھانے پینے کا یا قرآن خوانی کا. بہت ساری ہر جگہ کے اعتبار سے وہ سسٹم بنا ہوا ہے. بہرحال کوئی بھی طریقہ ہو، تیسرے دن بعض جگہوں پہ تو بعض فرقوں کے اندر جو گمراہ فرقہ ہے، ہندوؤں کی طرح وہاں 14ویں بھی منایا جاتا ہے، وہاں 12ویں بھی منایا جاتا ہے، اور 40ویں بھی منایا جاتا ہے. جو ہندوؤں کے اندر منایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی منایا جا رہا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جو رواج پا رہا ہے وہ تیسرے دن کا ہے، قرآن خوانی کرنے کا. قرآن خوانی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب ان کی بیوی ان کی جو بیٹی ہیں فاطمہ کا انتقال ہوا، یا ان کی دیگر بیٹیاں جو ہیں ان کا جو انتقال ہوا ان کے زمانے میں. کیا اللہ کے رسول نے کیا قرآن خوانی یا کروایا؟ یا اور بھی جو صحابہ ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ان کے چچا تھے، سن 3 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، کیا ان کا آپ نے قرآن خوانی کروایا؟ یا کسی صحابی نے قرآن خوانی کروایا؟ بالکل نہیں کروایا. بالکل یہ عین شریعت کے خلاف ہے. اب بات ہوتی ہے کہ
کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کیسے ناجائز ہے؟ یہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں میت کو ثواب پہنچتا ہے، تو کیسے ثواب پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کے اندر صریح لفظوں میں کہا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں جو کوشش نہیں کرے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرے گا. اب وہ میت قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ اللہ یہ کہ جو اس کا جو نیک لڑکا ہے، حدیث مشہور حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. تین چیزیں مشہور ہیں صدقہ جاریہ، جن کے نام پر صدقے جاریہ کیے جاتے رہیں. کوئی اسکول بنوا دیا گیا، کوئی مدرسہ بنا دیا گیا، کوئی مسجد بنوا دیے گئے. یہ صدقہ جاریہ کا مطلب کوئی بھی عمل جو خیر عمل ہو، جن کے نام سے کروایا جاتا رہے تو ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس کے بعد کوئی جو ان کا لڑکا ہو، ان کے گھر والوں میں سے کوئی اگر دعا کرتا ہے ان کے لیے تو ان کی دعا قبول ہوگی. یا کوئی ایسا علم جو ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو آخری وقت تک ان کو اس علم سے فائدہ پہنچے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صراحتاً کہ تین چیزوں کے علاوہ میت کو کچھ چوتھی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے. تو قرآن خوانی بھلے ہی سمجھ رہا ہے انسان کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، بھلے ہی میت کا گھرانہ، میت کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا عمل ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اجتماعیت کے ساتھ. جب فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کیا، صحابہ کرام نے دعا نہیں کیا، سلف صالحین نے دعا نہیں کیا، آپ کو کس نے اجازت دیا کہ میت کے مرنے کے تیسرے دن پر تم اکٹھا ہو کر کے ایک اجتماعیت کے ساتھ یکجا ہو کر کے تم اس کے لیے دعا کرو؟ بالکل قرآن خوانی، قرآن پڑھنا یا مخصوص سورہ پڑھنا، یاسین ہو یا دوسری سورتیں پڑھنا یا سب کو تقسیم کر دینا کہ تم پڑھ لینا، ایک پارہ تم پڑھ لو، ایک پارہ تم پڑھ لو، ایک پارہ تم پڑھ لو اور تم پڑھو گے یہ ثواب میرے والدین کو چلا جائے گا. نہیں، ایسا ہی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ عمل آپ کریں گے اور ثواب ان کو کیسے جائے گا؟ ثواب ان کو نہیں جا سکتا ہے. بالکل قرآن کی آیت کے خلاف ہے، بالکل حدیث کے خلاف ہے، جو صریح حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یہ. اور اگر کوئی ضعیف روایتیں ہوتی تو بات مانی جاتی کہ ضعیف روایت اللہ کے رسول نے نشاندہی نہیں کی. اللہ کے رسول کو خدشہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا عقیدہ جنم لے سکتا ہے، ایسی بدعت آ سکتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے کہہ دیا تھا. تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بدعات ہیں. عید میلاد النبی ہیں، اور بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، لمبی فہرست ہے بدعات کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصل دین کو سمجھیں، ہم اپنے اصل منہج کو سمجھیں، ہم اپنے اصل دستور کو سمجھیں. ایک چیز ہوتی ہے اصل، ایک چیز ہوتی ہے غیر اصل، ایک چیز ہوتی ہے کھڑا، ہے نا. تو اصل چیز کو ہم سمجھیں، اور اصل چیز ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ قرآن سے مل سکتی ہے، اور اصل چیز ہمیں حدیث سے مل سکتی ہیں. قرآن پر جب عمل کریں گے اور حدیث پر جب ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم ان تمام بدعات سے بچ سکتے ہیں، ان تمام خرافات سے بچ سکتے ہیں. ہم یہ نہ کریں کہ پہلے سے لوگ بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے جو فقیہ ہیں، یہ تو کرتے آئے، ہم تو ایک ادنا انسان ہیں، ہماری سمجھ کہاں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی بدعت جنم لیتا ہے، بدعت کو پروان چڑھتا ہے اور بدعت ترقی کرتا ہے. تو دیکھا دیکھی پہ ہم نہ جائیں، بلکہ ہم ہمارا جو اسوہ ہے، سب سے بڑا اصول جو ہے دین کا، شریعت کا، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے لیے نمونہ اور اصول اور ہمارے لیے اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی ہیں. ان کی زندگی میں اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو ہم نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا جو عمل، ہم کریں گے. جو آپ نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے. تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مذمت صرف انسان کرتا ہے بدعت کی، قرآن بھی مذمت کر رہا ہے اس بدعت کی، اور حدیث بھی بدعت مذمت کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی مذمت بہت پہلے کر دیا تھا، اور قرآن کی آیت تو قیامت تک باقی ہے، اور قرآن کی آیت قیامت تک ان تمام بدعات کی مذمت کرتی رہے گی. جو بدعات
ایک اپنی احوا سے، اپنے جذبات سے اور اپنی خواہشات سے بدعات اس دنیا کے اندر جنم لیتا رہے گا. ہر دور میں اور ہر وقت میں قرآن ان بدعات کی مذمت اور ان بدعات کی نشاندہی کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات اور ان تمام خرافات سے جو ہمارے دین کے اندر نئے نئے ایجاد ہو گئے ہیں، ان تمام بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو اسلام پر صحیح دین پر چلا. اے اللہ تعالیٰ ہمارا جب خاتمہ کر تو خاتمہ ایمان بالخیر پر کر. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفر الله لي واتوب عليكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.